خان صاحب بہت غضب ہو گیا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ یہ جو شہر ہے کراچی، جی جی جی۔ اس کے وہ چائے خانے ختم ہو گئے ہیں جہاں محفلیں جمتی تھیں، دانائی ہائے کی ہائے ہائے، کیا یاد دلا دیا۔ اور روشن خیالی کی محفلیں۔ یہاں کے وہ ہوٹل چھوٹے جہاں پہ ادیب جمع ہوتے تھے، شاعر جمع ہوتے تھے، موسیقار جمع ہوتے تھے، مجسمہ ساز جمع ہوتے تھے، کریٹو لوگ جمع ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ سیاسی کارکن جمع ہوتے تھے، دائیں بازو کے، بائیں بازو کے، روس نواز، چین نواز، مطلب ایک پورا وہ نظام تھا۔ وہ سارے چائے خانے، آج مجھے وہ بہت سے چائے خانے یاد آ رہے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھا ایک تو لوگ بیٹھا کرتے تھے جنرلی وہاں پہ، دوسرا یہ کہ ایسے لوگ وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے جن کو آپ کہتے ہیں اوپینین قداور، میکرز، ہاں۔ قد آور لوگ، اوپینین میکرز، کہ جن کی بات سن کے آپ سوچتے ہیں کہ صاحب کیا نکتہ اٹھایا ہے، ایسے تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ جو نظام ہے یہ ختم بھی ہو گیا ہے، اور اب ایک نئی وضع کے چائے خانے آ گئے ہیں جو بہت آپ کو پتہ ہے کہ پوش علاقوں میں زیادہ کھل گئے ہیں، جہاں پہ ایسی محفلیں تو نہیں ہوتی لیکن وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں وہاں جمع ہوتے ہیں، رات گئے تک وہ چلتے رہتے ہیں وہاں۔ چائے پینے جائیں تو کہیں 200 روپے کی چائے ہے، کبھی 500 روپے کی چائے ہے، مطلب وہ ایک اس طرح کا کلچر آ گیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ اتنی جو جگہیں ختم ہو گئی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کراچی بانجھ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ تھوڑا اس لفظ کو بڑھا دیں، پاکستان بانجھ ہوتا تھا۔ واہ، دیکھیے کراچی کے ہی چائے خانے نہیں تھے، بالکل ٹھیک ہے، لاہور کے جی جی ٹی جی ہاؤس کو کون بھلا جی سکتا ہے، بالکل، وہ ایک تاریخ ہے پوری۔ پشاور میں بھی، سکھر میں بھی، حیدرآباد میں بھی، خیر پور میں بھی، یہ میرے ذاتی مشاہدے کی بات میں کر رہا ہوں، ایبٹ آباد میں بھی ایسی ہوٹلیں ہوتی تھیں جہاں ریڈیو سے وابستہ لوگ، اخبارات سے وابستہ لوگ، ان میں کچھ سینئرز جمع ہوتے تھے، اور جنہیں اکتساب فیض حاصل کا شوق تھا، جو علم چاہتے تھے سننا، علم کی باتیں، ان کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اور یہ بڑی تعداد عام محلوں سے یونیورسٹیوں کے ذریعے آئی نکلی۔ عام محلوں میں رہتے تھے مگر یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں گئے۔ اس عہد کی تمام تر یونیورسٹیوں اور کالجوں میں یونین ہوتی تھی۔ یونین کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیلنٹ کو ہنٹ کرے۔ ان کے اسپورٹس بھی ہو رہے ہیں، بین الکلیاتی مباحثے بھی ہیں، وہاں مشاعرے بھی ہیں، وہاں مختلف معلومات کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں، تو لوگوں کے اندر جو ٹیلنٹ تھا اس کے اظہار کے مواقع ملتے تھے۔ اب یونیورسٹی کا وقت ختم ہو گیا، یہی نوجوان پھر شام کو اس تلاش میں نکلتے تھے کہ کہاں جائیں جہاں سے ہمیں کوئی تازہ شعر سننے کو ملے، جہاں سے کوئی ہمیں مستند خبر مل جائے، جہاں ہمیں کوئی اچھی مصوری کے اوپر بات کرنے والا مل جائے۔ تو آپ تو کراچی کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں، میں تو بعد میں بہت آیا ہوں کراچی، لیکن بہت غور کریں تو یہ میرے خیال سے 1955-60 سے یہ چائے خانے شروع ہوئے تھے ایوب خان کی آمریت کے خلاف، جب رشین لٹریچر پورے ملک میں سستے داموں ملتا تھا، خوف بہت تھا، لا نہیں سکتے تھے، خرید نہیں سکتے تھے، چھپا چھپا کے لاتے تھے، تو لوگوں میں مطالعے کا شوق بڑھا۔ پھر وہ شعرائے کرام ہمارے سامنے آئے، وہ مشاعرے کا وہ عہد جس عہد میں آزادانہ بڑے بڑے نامور لوگ اپنا کلام سناتے تھے، تو ہزاروں کی تعداد میں لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، پشاور میں بھی، بالخصوص کراچی کے تو بڑی، آپ کو پتہ ہے ڈان مشاعرہ اور بہت۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے کمرشلزم آ گیا، وہ بڑے لوگ منظر سے چلے گئے۔ کمرشلزم اس لیے آیا کہ ہم جب چائے خانے میں بیٹھتے تھے تو 8-8 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، جی بالکل، اور ایک پیالی چائے پر وہ سیٹ بیچارہ آپ کی کو سرو کرتا رہتا تھا۔ اب آیا کھانے کا زمانہ، لوگوں نے گھر میں کھانا پکانا یا کھانا کھانے میں کمی کر دی، وسائل میں اضافہ ہوا، اب وہ نکلے کھانے کی ہوٹلوں میں۔ تو وہاں پھر چائے والوں نے یہ سوچا کہ جو 8-8 5-5 7-7 گھنٹے لڑکے 2 آنے کی 4 آنے کی 8 آنے کی چائے پر بیٹھے رہتے ہیں، اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ تو انہوں نے کھانا شروع کیا، اور اب صورت یہ ہے کہ
مینو کا آرڈر کے مطابق آرڈر دینے کے فوراً بعد بیرا آپ کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کھانا کھا لیا، لائن لگی ہوئی ہے، آپ جگہ خالی کریں تو جائیں. تو بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی. جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ اب چائے خانوں نے روپ بدل لیا. یہ جو پوش علاقوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہی نہیں ہے، پورے کراچی میں، جی جی، پورے کراچی میں فٹ پاتھ اور آدھی سڑک اور کرسیاں میزیں بچھی ہوئی ہیں. اس میزوں پر ڈرافٹ بھی کھیلنے کا نقشہ لگا ہوا ہے، شطرنج کھیلنے کا بھی نقشہ لگا ہوا ہے. 3 بجے تک نوجوان بے سبب بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کی بیٹھک سے معاشی اعتبار سے بھی ان گھرانوں کا اور سماجی اعتبار سے بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، چونکہ ہم اخلاقی اعتبار سے ان ہوٹلوں میں بیٹھ کر کچھ کما نہیں رہے. ہم جس زمانے میں ہوٹلوں میں بیٹھتے تھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ حیدرآباد کے لیے، تو میں آپ کو بتاؤں، حیدرآباد میں ہماری 3-4 جگہ تھی. سلطان ہوٹل ایک مرکزی ہوٹل تھا. سن 56-55 میں ریڈیو قائم ہوا تھا. ملک بھر سے ریڈیو کے پروڈیوسرز اور ٹیکنیشینز اور کیمرہ یہ آئے تھے، ساؤنڈ والے. حیدرآباد میں تو نہیں تھا. یہ ایک ہوٹل میں ٹھہرتے تھے. ایک ہوٹل، اس کا نام ہی ریڈیو ہوٹل ہو گیا تھا، کیونکہ فیملیز نہیں آئی تھیں، انہیں بھی کہیں شام گزارنے کے لیے وقت درکار تھا. تو وہ وہاں کے بیٹھتے تھے. پھر وہاں بہت سارے ہوٹلز تھے. وہاں ایسے قداور لوگ، ایسے بڑے، یعنی سلطان ہوٹل کو میں آنکھیں بند، میں نے نام بتائے نا کوئی. دیکھیں یوں سمجھ لیجیے کہ جب آپ سلطان ہوٹل، اچھا وہ ہوٹل عجیب تھا. نیچے کھانا پینا سب چلتا تھا، اور اوپر بہت بڑی کشادہ جگہ تھی. بہت اچھا ہوٹل تھا، اور وہاں ہر آدمی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. یعنی ممانعت نہیں تھی، لیکن وہاں لوگ جاتے نہیں تھے کیونکہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی. ایک طرف حمایت علی شاعر صاحب بیٹھے ہیں، حمایت علی شاعر، اور ایک وہ اپنے بہت لمبے بالوں میں انگلیوں سے کنگا کرتے ہوئے عجیب سحر انگیز گفتگو، اور ان کے گرد لوگ بیٹھے ہیں. دوسری طرف قابل اجمیری صاحب تشریف رکھتے ہیں، قابل اجمیر. ایک بہت بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ان کے گرد ہیں. ادھر محسن بھوپالی صاحب بیٹھے ہیں، ان کا ایک حلقہ ہے جہاں وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں، شعر سنا رہے ہیں. اختر انصاری ایک برآبادی، ایک بہت بڑا نام تھا حیدرآباد میں، نئی قدریں نکالتے تھے، ایک حلقہ وہاں بیٹھا ہے. پھر طلبہ سیاست میں آ گئے تھے ایوبی آمریت کے خلاف، تو ان کا اپنا ایک حلقہ تھا جو الگ جا کر بیٹھ جاتا تھا. اسی طرح وہ لوگ ریڈیو پاکستان سے جو لوگ فارغ ہو جاتے تھے اپنے 9 بجے کے پروگرام کے بعد، اور فیملی ان کی ہوتی نہیں تھی، وہ بیٹھتے تھے. اس کے علاوہ کراچی ہوٹل تھا جہاں ایک خاص گروپ تھیٹر سے تعلق رکھنے والا وہ وہاں بیٹھتا تھا. ایک کیفے ایکسپورٹ تھا، کیفے یوٹیلیٹی تھی تلک چاڑی میں. ڈی پیرس ہوٹل شہر کے بیچوں بیچ ایک ہوٹل تھا، وہاں اس قماش کے لوگ بیٹھتے تھے، مگر وہاں سینئر لوگ نہیں بیٹھتے تھے. نوجوان وہاں جمع ہوتے تھے، اس کے بعد اٹھ کر وہ سلطان ہوٹل چلے جاتے تھے. میری ذاتی بات یہ ہے کہ میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں وہ سلطان ہوٹل میں بیٹھ کر استادوں کی تجویز کردہ کتابیں. مجھے حمایت علی شاعر صاحب، یوں سمجھ لیجئے میں نے چخوف کو، ترگنیف کو، میکسم گورکی کو، ان سب کو اتنی موٹی موٹی ناولیں وہ چھپا کر دیتے تھے اخبار میں لپیٹ کے، اور ہم پڑھتے تھے. ہم کیا، سب پڑھتے تھے. وہیں ہمیں شعر کہنے کا شوق ہوا، وہیں نوجوانوں کو ریڈیو والوں نے بلانا شروع کر دیا. سیم کنڈیشن کراچی میں تھی. دیکھیں کراچی میں بہت بڑا کام ریڈیو پاکستان کا بھی ہے. جی جی، اصل میں دیکھیں کراچی میں تو دیکھیں ایک تو بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ ریڈیو پاکستان والے جو ایک گروہ ہر وقت وہاں، ہاں بزم طلبہ کا ایک بہت بڑا گروپ تھا. اور خود ریڈیو میں جیسے جیسے لوگ تھے، مطلب سلیم احمد صاحب بھی تھے، قمر جمیل صاحب تھے، بہت لوگ تھے، بدایونی صاحب بیٹھے ہیں. اور وہ پھر بہت سے ایسے اس وقت تو نوجوان لڑکے تھے، اور وہ نہیں، ہم بھی جایا کرتے تھے ریڈیو بزم طلبہ میں شرکت کے لیے. اور اب وہ ایک بہت بڑا گروپ بنا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں آج کل وہ ملتے بھی ہیں آپس میں. ایک علاقہ ایسا تھا کراچی میں، جو صدر میں ایک جگہ تھا جہاں پہ کوئی 3-4 ریسٹورنٹس تھے. ایک تو بہت مشہور تھا کیفے جارج. کیفے جارج پبلک کو بھی بہت پسند تھا. وہاں پہ وہ ایک خاص وضع کے مٹن پیٹیز ملتے تھے جس کو لوگ آج 50 سال بعد بھی یاد کرتے ہیں. اچھا، وہ بہت بھرا رہتا تھا. اس کے بالکل سامنے ایک تھا کیفے جہان. جی کیفے جہان میں صحافی بیٹھتے تھے، کیفے جہان میں کالم نگار بیٹھتے تھے، اور مطلب وہ دن 2 شفٹوں میں گویا بیٹھتے تھے. کہ ایک وہ لوگ ہوتے تھے جن کو ابھی اخبار جانا ہے 6 بجے 7 بجے شام کو،
وہ وہاں 2 بجے 3 بجے آ جاتے تھے، 4-5 گھنٹے وہاں گزارتے تھے اور چلے جاتے تھے اپنے کام پہ. پھر وہ لوگ آ جاتے تھے جو 5-6 بجے فارغ ہو گئے اپنے دفتروں سے، وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو ادیب شاعر سب بیٹھے ہوتے تھے وہاں. یہیں پہ فریڈرکس کیفیٹیریا تھا جو کیفیٹیریا کے نام سے مشہور ہے، اور یہیں پہ ذرا سے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک تھا زیلنز کافی ہاؤس. جی زیلنس کو زیلنز کافی ہاؤس جو ہے وہ گویا ذرا اسٹوڈنٹ لیڈرس کے لیے، اشرافیہ کے لیے. ہاں، جہاں میرا محمد خان اور فتح علی جی خان جی اور جی. یہ لوگ. اور وہاں جو انگریزی میڈیم کلاس تھی وہ بھی بہت شوق لوگ- سے آتی تھی. مجھے یاد ہے زیلنز کافی ہاؤس میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا تو اس کا جو مرکزی دروازہ تھا جس کو کھول کے آپ اندر داخل ہوتے تھے وہ بالکل سیاہ تھا، شیشہ اس کا، ٹھیک. لیکن وہ ایک طرف سے نظر آتا تھا، باہر سے اندر نظر نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت مزے کی چیز یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ آتے تھے جن کو پتہ نہیں ہوتا تھا وہ پہلے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بال ٹیک کرتے تھے اور اندر والے ہنس رہے ہوتے تھے انہیں دیکھ انہیں دیکھ کے. رہے ہوتے تھے. تو وہ یہ زیلنز اور یہ سب جو ہے نا کیفے جہان اور یہ کیفے جارج اور کیفیٹیریا، پیریزین بیکری تھی یہاں پہ، یہ سب ایک علاقہ پورا ایسا بن گیا تھا جہاں لوگ بڑے شوق سے آتے تھے. 2 ریسٹورنٹس اور تھے ایسے جو بہت پرانے تھے. ایک تو تھا کیفے گرینڈ. کیفے گرینڈ سمجھیے میٹروپول کے سامنے تھا، وہ ابھی پچھلے دنوں ہی بس ختم ہو گیا ہے. کیفے گرینڈ ایک ایسی جگہ تھی کہ وہاں پہ ایک نیم تاریخ سا ماحول ہوتا تھا. ان کا اپنی کنفیکشنری ہوتی تھی، وہ سرو کرتے تھے. پلیٹیں جو ہیں یوں ایک کے اوپر دوسری تیسری اس طرح ایک اسٹینڈ ہوتا تھا، اس میں لاتے تھے وہ. وہاں پہ آپ کو حیرت ہوگی کون کون آتا تھا. فیض صاحب بیٹھتے تھے وہ. وہاں پہ قائد اعظم جا چکے، اللہ. فاطمہ جناح جا چکی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو وہاں بیٹھتے رہے ہیں. یہ کیفے گرینڈ وہ تھا، اور یہ کوئی 1920 کے عشرے میں کہیں قائم ہوا تھا اصل میں تو. اور پھر اس کے کئی دور آئے. ایک اور ایسا ہی ریسٹورنٹ ایسا ہی پرانا وہ قائم ہوا تھا کوئی 1930 کے عشرے میں. وہ تھا ایک چائنیز ریسٹورنٹ. وہ کراچی کا پہلا چائنیز ریسٹورنٹ تھا. وہاں بھی بہت لوگ جاتے تھے اور بیٹھنا چاہتے تھے وہاں پہ، ان کے پاس جگہ کم تھی. اس کا نام تھا اے بی سی ریسٹورنٹ. اے بی سی، یہ میں نے نہیں دیکھا. اے بی سی چائنیز ریسٹورنٹ تھا. اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ یہ ایک چینی ٹیچر تھا یہاں پہ، ٹیچر، اس نے قائم کیا تھا. اچھا اچھا. قائم کیا، پھر وہ کوئی اور بھی لوگ آ گئے اس میں تو وہ ان کے حوالے کیا، چلا گیا. پھر وہ شاید 50s میں کسی وقت واپس آیا، بڑی تقریب ہوئی یہاں پہ. اے بی سی لوگ حیرت ہوتے تھے یہ کیا نام رکھا ہے اے بی سی. اس کا کوئی وہ تھا. اس کی ایک وجہ تھی. ہاں. یہ وہ دور تھا کہ جب گویا ابھی پہلی جنگ عظیم ہو چکی تھی اور دوسری جنگ عظیم نہیں ہوئی تھی جس وقت یہ قائم ہو. تو اے بی سی جو نام رکھا گیا تھا یہ تھا امریکہ، برٹن اور چائنا. اچھا ہم دیکھیں اٹک گئے چائے خانوں تک. جی جی. لیکن آپ اگر دیکھیے کہ شعر و ادب کی بلکہ تخلیق کی آبیاری چائے خانوں سے ہٹ کر جن مقامات پر ہوئی وہ ایک تو ریڈیو پاکستان تھا. جی جی جی. کیسے کیسے وہاں لوگ کہیں بیٹھے ہیں کہیں بیٹھے ہیں. دوسرے دفاتر تھے، جیسے آہنگ کے دفتر میں محشر بدایوں نہیں بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ بے شمار شعراء وہاں جمع رہتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آرٹس کونسل کے گلرنگ میں جی جو چھت پر ہوتا تھا، جی 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 وہ اس میں کیسے کمال کے لوگ بیٹھا کرتے تھے. بالکل. جہاں ادبی، علمی، تحقیقی گفتگو ہوتی تھی. اور میرے خیال ہے یہ سارا زمانہ جو تھا شعور کی طرف نوجوانوں کو لپکنے کا یا راغب ہونے کا، یہ ایوب خان کی آمریت کے دوران پیدا ہوا. اس سے پہلے لوگ اپنے ہجرت کر کے آنے والے لوگ چاہے پاکستان کے اندر سے آئے ہوں یا پاکستان کے باہر سے آئے ہوں، وہ اپنی زندگی کی تگ و دو میں مصروف. بالکل صحیح. ان کے ساتھ جو بچے بڑے ہونے لگے یونیورسٹیوں میں. اچھا پھر یونیورسٹی کی اپنی کیفیٹیریا، کالجز کی اور یونیورسٹیز کی کیفیٹیریا ہلا گلا اور فیشن کو فروغ دینے والی نہیں ہوتی تھی.
وہاں بھی وہی لڑکے آ کے بیٹھتے تھے، لڑکیاں آ کر بیٹھتی تھی جو یا ریڈیو سے کچھ کوئی پروگرام کر رہے ہیں، کوئی بین الکلیاتی مباحثوں میں ہے، کوئی بیت بازی میں ہے، کوئی شعر کہہ رہا ہے، تو ایک سینکڑوں نام ہیں جو آپ بھی بالکل. لے سکتے ہیں، میں بھی لے سکتا ہوں. اچھا اسی اس طرح کے یہ بہت سے. میں ذرا اور مکمل کر لوں. کچھ گھر تھے، گھرانے جی جی تھے. جی گھر تو بالکل تھے. ہمارے رئیس امروئی صاحب، ایک جہاں جون بھائی بھی بیٹھے ہیں، سید محمد تقی بھی بیٹھے ہیں، اور شہر کا اس عمر کے لوگ، اور پھر نوجوان اکتساب فیض کے لیے وہاں جمع ہوتے تھے. اب اصل میں وہ شوق بھی تو ختم ہو گیا نا، جی بالکل نہ جی وہ بالکل. بتانے والے رہے. پھر قمر جمیل کے یہاں اپنی ایک بھائی سب سے بڑا نسل، تو سلیم احمد صاحب کا. سلیم احمد صاحب کے یہاں کتاب. سلیم احمد صاحب کا جو گھر تھا اس کی جو بیٹھک تھی وہ اسی کام کے لیے مخصوص تھی. اور کیونکہ مجھے اتفاق سے 2-4 دفعہ جانے کا موقع ملا ہے، میں بہت کم عمر تھا، ظاہر اسٹوڈنٹ تھا، تو وہاں پہ ایسا ایسا جید آدمی آتا تھا. ایک دری بہت بڑی بچھی ہوئی دری تھی یا قالین تھا ہائے ہائے، ہے، اور ایک تخت سا رکھا ہوا تھا، اور اس پہ بیٹھے ہیں اس پہ وہ بیٹھے ہیں گاؤ تکیہ لیے ہوئے، سلیم احمد صاحب. آلتی پالتی مارے. اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے گفتگو میں ایسے محو ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ بولے جا رہے ہیں، لوگ اپنی کوئی موضوع ہے اس پہ لوگ ایک نے رائے دی، دوسرے نے، اور جو رائے دے رہے ہیں وہ کم نہیں ہے، لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں پروفیسر بھی ہیں، بہت شاندار طالب علم بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، اور وہ اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سلیم بھائی سنے جا رہے ہیں، اور اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ اچھا تو پھر اس میں کیا ہوگا، اب یوں بتاؤ. اور اس کے بعد وہ اپنی رائے دے رہے ہیں آخر میں، اور وہ ایسے عمدہ رائے دے رہے ہیں کہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ محفل کو پلٹ دیں. سلیم احمد صاحب بہت جی جی جی. ایک دانشور آدمی تھے. اور ان کا گھر اسی طرح قمر جمیل صاحب کا گھر ایسے. مجھے یاد آتا ہے کہ جو لاہور میں نے دیکھا، ایک تو پاکٹی ہاؤس تو ہاں، خیر بہت ہی کمال اس کا تو اب کیا کہیں، وہ تو اور اب تاریخ ہے وہ، جی جی 100 سال. اب وہ دوبارہ آباد ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہ اسی طرح لیکن چلے. وہاں تصویریں کھنچوانے کے لیے جی ہے جی وہ. جی. اچھا ایک ہمارے دوست بھی تھے، ہمارے مربی اظہر جاوید صاحب، جی جی ماہنامہ تخلیق شائع کرتے تھے. جی. انارکلی میں، پرانی انارکلی میں ان کا دفتر تھا. تو میں جب وہاں گیا پہلی دفعہ تو میں یہ دیکھ کے بڑا سادہ سا ایک دفتر، ایک میز، ایک کرسی اور کچھ صوفے رکھے ہوئے. اور وہاں میں، کیونکہ میں کراچی سے گیا تھا وہاں ان کے پاس، تو میں وہاں جیسے 12 بجے چلا گیا تو میں شام 7 بجے تک ان کے ساتھ ہوں، 9 بجے تک ان کے ساتھ ہوں. ہر 2 گھنٹے بعد لوگ آ رہے ہیں. کون لوگ آ رہے ہیں؟ اخلاص صاحب اس گلی کی جو بات کریں، وہی ندیم قاسمی صاحب کا جی دفتر ہے جی جہاں جی. مجمع ہے. وہاں میں بیٹھا ان کے ساتھ. ہمارے بہت مشہور مزدور شاعر کہہ لیجیے انہیں آپ، بہت ہی اہم، دیکھیے ذہن سے نام نکل رہا ہے، احسان دانش. جی جی دانش کا تھا ان کا دفتر. میں نے دیکھا اور کتابوں کے انبار، اور نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اور شوق سے ان ظاہر ہوئے غریب آدمی یہی تھے. دیکھیں ایسے ایسے لوگ تھے. اب یہ مشفق خواجہ تھے جی کراچی کے، جی، ایک کمال کمال کے ان کے آدمی. گھر کتنی خلقت جاتی تھی، نوجوان ہر وقت جانے کو تیار ہوتے تھے. وہ انہوں نے وقت مقرر کر رکھا تھا کہ اس وقت کے سوا میں نہیں ملوں گا. تو ایسی بہت سی جگہیں جو تھیں وہ آہستہ آہستہ. اچھا اخلاص صاحب، اس میں یوں لگتا ہے کہ نہ وہ لوگ رہے، عام زبان میں کہیں، نہ وہ میکدہ رہا، نہ وہ میکش رہے. وہ طلباء، وہ نوجوان جنہیں علم سے، ادب سے، مصوری سے، شاعری سے شغف تھا، سیکھنے کا سب سے بڑی بات یہ تھی، سیکھنے کا عمل تھا، وہ دو زانو ہو کر کئی کئی گھنٹے ان کی سنتے رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. کہیں کہیں حقہ تازہ کر کے لا رہے ہیں، کہیں وہ چائے لا کر دے دی، کہیں سگریٹ منگائی تو ان لڑکوں نے سگریٹ لا کر دے دی. تو نہ تو وہ شوق باقی رہا. آخر میں ایک بات کہوں گا جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ یونین ختم ہو گئی، اسٹوڈنٹ یونین، جو سب سے بڑا یعنی ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کی جگہ جو تھی نا، ان کی بربادی کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں بچا. اب جب فلیٹوں میں کالج بنے ہوئے ہیں، کھیل کے میدان نہیں ہیں، اسپورٹس نہیں رہا، لوگوں میں مکالمہ ختم ہو گیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پھر آپ. جستجو باقی نہیں رہی، بالکل صحیح علم کہہ رہے ہیں. سیکھنے کی جستجو باقی نہیں رہی، تو وہ لوگ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اس میں جو آخری بات میں جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ رضوان بھائی، جو لوگ جاتے تھے، اب جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بدل گیا ہے.
پہلے آپ جاتے تھے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ دانائی حاصل کرنے کے لیے، علم سے زیادہ دانائی، دانائی، کہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا، انہوں نے زندگی سے جو سیکھا وہ حاصل کرنا۔ اب ہو گیا ہے زمانہ ایسی دانائی یا ایسا علم حاصل کرو جس سے یافت ہو، پیسے ملے، تعلیم وہ حاصل کرو جس سے پیسے ملیں۔ مائنڈ سیٹ کی یہ جو تبدیلی ہے نا، اس نے میرے حساب سے نہیں آپ صحیح کہہ، بہت نقصان پہنچایا ہے، اور ایک جو کریٹیوٹی کی تلاش میں رہنے والے لوگوں کو ختم کر دیا وہ بالکل۔ مضامین ہی ختم ہو رہے ہیں یونیورسٹی سے، وہ مضامین ہی ختم ہو اب رہے وہ ہیں۔ آپ بتائیے نا کہ ایک آدمی بہت اچھا شعر کہتا ہے، فرض کیجیے بہت اچھا افسانہ لکھتا ہے، کیا اس بنیاد پہ اس کی کوئی آمدنی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو آمدنی آج تو کے چھوڑیے، اس کی پذیرائی بھی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، تو آج کے زمانے میں پہلی چیز ہے آمدنی، پیسے۔ کمرشلزم۔ جی جی، تو پیسے اگر بنیادی شرط ہو جائے گی تو یہ تو سب ہوگا۔ تو بہرحال اب یہ گریہ کرنا جو ہے یہ ہماری آپ کی نسل کا ہے، نہیں اسے اور آپ یہ سے جو کہہ رہے ہیں۔ نوجوان نسل ہے اس کو احساس بھی نہیں ہے نہیں کہ احساس کیا، ان کے سامنے اگر یہ باتیں کریں تو وہ سننا بھی پسند نہیں جی کرتے۔ جی، وہ ان ہنستے کی ہیں، کوئی سے مسکراتے دلچسپی نہیں ہیں۔ ہے، ہنستے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ رضوان صاحب کہ آپ آج بڑے شریک اچھے ہوئے۔ موضوع پر آپ نے گفتگو ہم سے کر لی، اور یہ کہ ہمیں ماضی میں لے گئے اتنے ڈھیر چہرے نگاہوں کے سامنے ابھر آئے، جی جی جی، جو تاریخ کا حصہ ہیں، کل 100 سال کے بعد بھی وہ زندہ رہیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ میرے دادا نے ان کو بالکل یوں سامنے بیٹھ کر سنا ہے، یا ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرتے۔ درست کا درست کا، بہت شکریہ رضوان صاحب۔ بہت نوازی۔